ایک ہفتہ سرخوشی اور نشاط میں گزر گیا۔ میں نے اس دفعہ بھی اپنے آپ کو مصیبت سے بچا لیا تھا۔ میں 7 دن خوراک کھا سکا۔ میرا حوصلہ بڑھ گیا۔ میں تندہی سے کام کرتا رہا۔ میں بیک وقت 3 4 مضامین لکھ رہا تھا۔ میرے ذہن میں جو بھی شرارہ تھا وہ لوٹا جا چکا تھا۔ میرے ذہن کا ہر خیال چرایا جا چکا تھا۔ اس کے باوجود میں آرام اور سہولت سے لکھ رہا تھا۔ آخری مقالہ جس کے لیے میں نے اپنی تگ و دو کی تھی، جس پر میں نے امیدوں کے محل تیار کیے تھے، وہ رائیگاں گئی تھی۔ ایڈیٹر نے تو وہ مقالہ لوٹا دیا تھا۔ میں زخم خوردہ اور غضب آلود تھا۔ میں نے وہ مقالہ پھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ میں نے اسے دوبارہ پڑھنا بھی مناسب خیال نہ کیا۔ میں ایک اور مقالہ لکھوں گا، اس میں اپنی وسعت نظر کا ثبوت دوں گا۔ اگر میری نگارشات رائیگاں گئیں، اگر بد سے بدتر حادثہ ظہور میں آ گیا، تو پانی کے جہاز کہیں نہیں گئے۔ جہاز راہبہ بندرگاہ میں لنگر ڈالے طویل مسافت کے لیے تیار کھڑا تھا۔ شاید میں آرک اینجل چلا جاؤں گا، نہیں تو پھر وہیں چل دوں گا جہاں وہ جہاز جا رہا ہے۔ کہیں بھی کیوں نہ جاؤں، وہاں سے جہاں چاہوں جا سکتا ہوں۔ ہر ایک مقام سے راستے تو دور دور تک جاتے ہی ہیں۔ پچھلے حادثے نے مجھے نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میرے سر کے بال گچھوں میں گرنے لگے تھے اور میرے سر میں بھی درد رہنے لگا تھا۔ خاص طور پر صبح کے وقت تو سر میں سوئیاں سی چبھتی تھیں۔ اعصابی دورہ شدید ہوتا تھا۔ میں دن بھر لکھتا رہتا۔ میرے ہاتھ چیتھڑوں میں لپٹے رہتے، کیونکہ میں اپنے ہاتھوں پر اپنا سانس تک برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اگر کوئی کھٹ سے استبل کا دروازہ بند کرتا، اگر احاطے کا کوئی کتا زور سے بھونکتا، تو میری تمام رگوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا۔ مجھے اپنے اندر برفیلی چبھن سی محسوس ہونے لگتی۔ میں اب اپنے دن پورے کر چکا تھا۔ دن پہ دن میں اپنے کام میں جٹا رہا۔ کھانا کھانے میں جو وقت ضائع ہوتا، مجھے اس سے بھی شکایت ہوتی۔ کھانا کھاتے ہی میں لکھنے بیٹھ جاتا۔ میرے بستر اور میری ٹوٹی پھوٹی میز پر کاغذوں کے پلندے بکھرے ہوئے تھے۔ میں کسی مسودے میں کوئی تبدیلی کرتا، کسی مسودے میں ترمیم و اضافہ کرتا، کسی میں کوئی پیرا بڑھاتا، کہیں کوئی کاٹ چھانٹ کرتا، کہیں کسی رنگین لفظ کا اضافہ کرتا، جملوں پر حد سے زیادہ محنت کرتا۔ ایک دوپہر کو میرا ایک طویل مقالہ اختتام کو پہنچا تو میں نے اسے اپنی جیب میں ٹھونسا اور سیدھا ایڈیٹر کے پاس پہنچا۔ میرے لیے یہ مشکل کا وقت تھا۔ میرے پاس صرف چند ایک پینیز رہ گئی تھیں۔ ایڈیٹر نے مجھ سے درخواست کی کہ میں تھوڑی دیر کے لیے انتظار کروں، کیونکہ وہ تھوڑی دیر میں فارغ ہو جائے گا۔ اتنا کہہ کر وہ لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ میں نے دفتر کا جائزہ لیا۔ کچھ مجسمے تھے، کچھ نقشے تھے، اخباروں کے تراشے تھے۔ ردی کی ٹوکری بہت بڑی تھی، جیسے وہ ٹوکری انسانوں کو بھی ردی سمجھ کر اپنے اندر سمو سکتی ہو۔ میں اتنی بڑی ردی کی ٹوکری دیکھ کر اداس ہو گیا۔ وہ ٹوکری اژدہے کا منہ نظر آ رہی تھی جو ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ یہ ٹوکری مسترد مسودوں کو قبول کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی۔ مسترد مسودے، تازہ ٹوٹی ہوئی امیدیں۔ آج مہینے کا کون سا دن ہے؟ ایڈیٹر نے پوچھا۔ 28 تاریخ ہے، میں نے جواب دیا۔ میں خوش تھا کہ میں اس کے کام آ گیا تھا۔ اس نے 2 3 خطوں کو لفافوں میں بند کیا۔ کچھ کاغذ اس نے ٹوکری میں پھینکے، قلم اٹھا کر قلمدان میں رکھ دیا۔ پھر وہ اپنی کرسی میں گھوم گیا اور مجھ سے مخاطب ہوا۔ اس نے جب دیکھا کہ میں ابھی تک دروازے کے پاس کھڑا ہوں تو اس نے اشارے سے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں کسمساتا ہوا کرسی کی طرف بڑھا تاکہ وہ یہ نہ دیکھ لے کہ میں واسکٹ نہیں پہنے ہوئے ہوں۔ اب کہ میں ایک کریکٹر اسکیچ لایا ہوں، میں نے کہا۔ شاید میں اب کے بھی بدقسمت ثابت ہوں۔ اس نے مسودہ میرے ہاتھ سے لے لیا اور بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ اس کا منہ میری طرف تھا۔ اچھا، تو یہ صورت ہے اس شخص کی جس کا نام میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں اور جس کے پرچے کی شہرت مجھ پر جوانی میں اثر انداز ہو گئی تھی۔ اس کے گھنگریالے بال تھے، اس کی حسین اور بھوری آنکھیں سیماوش تھیں۔ اسے اپنی ناک پھڑکانے کی عادت تھی۔ اسکاٹ لینڈ کا کوئی وزیر اعظم اتنا نرم دل معلوم نہیں ہوتا تھا جتنا کہ وہ ادیب، جس کا قلم خون سے رستے ہوئے زخم چھوڑ جایا کرتا تھا۔ اس شخص کی موجودگی میں مجھ پر اس کی پرستش کا جذبہ طاری ہو گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں آگے بڑھ کر اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس شخص نے مجھے کیا کیا سکھایا تھا۔ میں اس سے التجا کرنا چاہتا تھا کہ وہ میرے جذبات کو مجروح نہ کرے۔ میں ایک غریب آدمی ہوں۔ اس نے آنکھ اٹھا کر دیکھا اور بڑی آہستگی کے ساتھ مسودہ میز پر رکھ دیا اور سوچنے لگا۔ وہ انکار کو میرے لیے بے ضرر بنانا چاہتا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ ذرا آگے بڑھا دیا اور بولا، میں جانتا ہوں یہ مقالہ تمہارے کام کا نہیں۔ میں مسکرایا تاکہ اسے خیال ہو جائے کہ مجھے انکار پر رنج نہیں ہو رہا۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہم عوامی مذاق اور قبول عام کی چیزیں پسند کرتے ہیں
اور ایسی ہی چیزیں ہمارے کام کی ہوتی ہیں۔ ایڈیٹر نے جواب دیا، تم تو جانتے ہی ہو کہ ہمارے پڑھنے والوں کا مذاق کیا ہے۔ کیا تم کوشش کر کے عام مذاق کی چیز نہیں لکھ سکتے؟ یا پھر کوئی ایسا موضوع سوچو جسے لوگ آسانی سے سمجھ لیں۔ اس کے مزاج کے ٹھہراؤ نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ میں نے سمجھ لیا کہ میرے مقالے کو رد کر دیا گیا تھا اور پھر مجھے کہیں اور سے اتنا حسین انکار بھی نہیں مل سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے اس کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں بہت مصروف ہوں، ایڈیٹر نے میرے خیالات کو پڑھتے ہوئے کہا۔ میں دروازے کی طرف لپکا۔ کیا مجھے معذرت خواہ ہونا چاہیے کہ اس نے میرا مقالہ پڑھنے میں اپنا قیمتی وقت ضائع کیا؟ میں نے جھک کر اس سے رخصت چاہی اور دروازے کے دستے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اگر تمہیں ضرورت ہو تو کچھ پیشگی رقم لے جاؤ اور جب وقت ملے تو ہمارے کام کا مقالہ لکھ ڈالو۔ میں دیکھ چکا تھا کہ مجھ میں لکھنے کی استعداد نہیں تھی۔ اس کی اس پیشکش نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ میں نے جواب دیا، شکریہ، نہیں ابھی مجھے ضرورت نہیں، بہرحال آپ کا معاملہ۔ صبح بخیر۔ صبح بخیر، ایڈیٹر نے جواب دیا اور وہ اپنی میز پر جھک گیا۔ وہ مجھ سے اس مہربانی سے پیش آیا تھا جس کا میں مستحق نہیں تھا اور میں اس کے لیے اس کا شکر گزار تھا۔ میں داد دینا جانتا تھا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ آئندہ میں اس کے پاس اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میری جیب میں اس کے کام کی کوئی چیز نہ ہو جسے پڑھ کر وہ بھونچکا رہ جائے، اور پھر میں حکم دے سکوں گا کہ وہ مجھے اس مضمون کے 10 شلنگ دے۔ میں نے گھر پہنچ کر اپنی نگارشات کی چھان بین کا آغاز کر دیا۔ اگلی چند شاموں کو ایک واقعہ ٹھیک وقت پر مسلسل رونما ہوتا رہا۔ جب 8 بجے رات کو لیمپ روشن ہوتا اور میں سیر کے لیے سڑک پر آ جاتا تو ایک عورت سیاہ لباس میں ملبوس لیمپ کے کھمبے تلے میرے مکان کے مقابل کھڑی ہوتی۔ جب میں اس کے پاس سے گزرتا تو وہ اپنی آنکھوں سے میرا تعقب کرتی۔ میں نے دیکھا کہ وہ ہر وقت ایک ہی سا لباس پہنے ہوئے ہوتی۔ اس کے چہرے پر دبیز نقاب پڑا رہتا، یہ نقاب اس کے سینے تک گرا رہتا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا نفیس چھاتا ہوتا جس کا دستہ ہاتھی دانت کا تھا۔ میں پچھلی کئی شاموں سے اسے اسی طرح دیکھ رہا تھا۔ جو ہی میں اس کے پاس سے گزرتا وہ ایک طرف کو چل دیتی۔ میرا تنا ہوا ذہن جھنجھنا اٹھتا، میرے تعجب کو پر لگ جاتے اور مجھے یہ احساس ہونے لگتا کہ وہ عورت محض میری خاطر وہاں آتی تھی۔ ایک دن تو میں اسے مخاطب ہی کر لینا چاہتا تھا کہ وہ کس سے ملنے آتی تھی۔ اسے میری مدد کی ضرورت تو نہیں تھی۔ کیا میں اس کے ساتھ اس کے گھر تک جا سکتا ہوں کہ نہیں؟ میری بدقسمتی یہ تھی کہ میرا لباس بدزیب تھا اسے اس کے گھر تک چھوڑنے کے لیے۔ راستے میں کہیں پانی بھی پیا جا سکتا ہے، اور میری جیب میں دھیلا نہیں تھا۔ میری خالی جیبیں مجھے بزدل بنا چکی تھیں۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں کھڑا ہو کر اس کا جائزہ لے سکتا۔ میرے معدے میں بھوک نے ایک دفعہ پھر آشیانہ بنا لیا تھا۔ کل شام سے میں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ یہ کوئی زیادہ عرصے کی بات نہیں تھی اور میں 2 دن بھوکا رہ لیتا تھا، لیکن پچھلے دنوں سے یہ تاب و تواں مجھ میں نہیں رہی تھی۔ اب میں آرام سے بھوکا نہیں رہ سکتا تھا۔ ایک دن کی بھوک مجھ پر غنودگی طاری کر دیتی تھی۔ جب میں پانی پیتا تو میرے معدے میں مسلسل اینٹھن سی ہوتی رہتی۔ ایک بات اور تھی، میں رات بھر کانپتا رہتا، کپڑے پہن کر سوتا، سردی سے میرا جسم نیلا پڑ جاتا۔ برفیلی کپکپاہٹ سے میں کروٹیں بدلتا رہتا اور جب نیند آتی تو لاش کی طرح اکڑ جاتا۔ پرانا کمبل سردی کی یورش کے سامنے بے بس ہو جاتا۔ جب میں صبح کو اٹھتا تو سرد ہوا سے میری ناک بند ہو جاتی۔ میں سڑک پر آتا تو سوچتا کہ مجھے زندہ رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ میرا نیا مقالہ تو ختم ہونے تک کافی وقت لے گا۔ اگر میرے پاس موم بتی ہوتی تو میں رات کو بھی کوشش کر کے دیکھتا۔ اگر ایک مرتبہ بھی کام کرتے ہوئے مجھے گرمی آ گئی تو مقالہ 2 گھنٹے میں ختم ہو جائے گا اور پھر کل میں ایڈیٹر کے پاس پہنچوں گا۔ میں مزید ہیل و حجت کے بغیر آپ لینڈے ریستوراں میں داخل ہوا۔ شاید میرا بینک کا دوست وہاں ہو۔ میں اسے 1 پینی لے کر موم بتی خریدوں گا۔ میں بلا روک ٹوک تمام کمروں میں سے گزر جاتا ہوں۔ میں درجنوں میزوں پر لوگوں کو باتیں کرتا ہوا، کھاتا ہوا اور میں پیتا ہوا دیکھتا ہوں۔ میں ریستوران کے عقب میں آ گیا اور مجھے اپنا دوست کہیں دکھائی نہ دیا۔ دل برداشتہ ہو کر میں دوبارہ سڑک پر آ گیا اور محل کی طرف چل پڑا۔ کوئی گرم مزاج اور لافانی شیطان میرے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ میری مصیبت ختم ہونے میں ہی نہیں آتی تھی۔ لمبے لمبے اور جھلائے ہوئے قدم رکھتا ہوا، کوٹ کے کالروں کو کانوں کے گرد لپیٹے ہوئے، جیبوں میں ہاتھ ٹھونسے ہوئے چلتا رہا اور اپنی تقدیر کے ستاروں کو کوستا رہا۔ ان 7-8 مہینوں میں میری کوئی گھڑی تکلیف دہ خیالات کے بغیر نہیں گزری تھی۔ 1 ہفتے سے پہلے مجھے کبھی کھانے کو نہیں ملا تھا جس سے میں اپنی جسمانی توانائی کو قائم رکھ سکتا، اور میں نے 7-8 مہینوں میں اپنی شرافت اور نجابت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا تھا۔
میں انتہائی شریف رہا تھا، خدا اپنا رحم کرے میں بھی کتنا احمق رہا ہوں۔ اور پھر میں اپنے آپ کو بتانے لگا، یہ میرا ضمیر مجھے کتنی ملامت کرتا رہا تھا، کیونکہ میں اپنے دوست کا کمبل گروی رکھنے کے لیے گیا تھا۔ میں اپنے ان نازک نازک اندیشوں پر کھل کر ہنسا، سڑک پر تھوک دیا، لیکن مجھے ایسے تند الفاظ نہ ملے جن سے میں اپنی حماقت پر اپنے آپ کو ملامت کر سکتا۔ میں ایک اسکول کی لڑکی کا اندوختہ کہاں سے لاتا یا اس بیوہ والی کہانی کی جمع کی ہوئی آخری پائی کہاں سے حاصل کرتا، اور اگر یہ اندوختہ مجھے مل جاتا تو میں اس پر جھپٹ پڑتا، جان بوجھ کر ان سے ان کا اندوختہ چھین لیتا اور مزے سے سوتا۔ آخر میں نے اتنی تکلیف یوں ہی برداشت نہیں کی تھی۔ میرے صبر کا پیالہ چھلک چکا تھا، میں اب ہر ایک کام کے لیے آمادہ تھا۔ میں نے اس مقام کے 3-4 چکر لگائے اور پھر اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے گھر چلنا چاہیے۔ میں ایک موڑ مڑ کر پھر کال جوہان کی سڑک پر آ گیا۔ 11 بجنے والے تھے۔ سڑکیں کافی تاریک ہو چکی تھیں، چاروں طرف لوگ آوارہ گردی کر رہے تھے، لوگوں کے خاموش جوڑے اور شور آفریں گروہ آپس میں گھلے ملے ہوئے تھے۔ وہ عظیم گھڑی آ پہنچی تھی جب رات کے مشتبہ کاروبار کا آغاز ہوتا ہے۔ لوگ جب کھل کھیلتے ہیں، پیٹی کوٹوں کی سرسراہٹ، ہنسی ٹھٹول، سینوں کا اتار چڑھاؤ، پھولی ہوئی سانسیں اور دور گرینڈ ہوٹل سے آتی ہوئی صدا۔ ایما پوری سڑک کیچڑ سے لت پت تھی اور مٹی بھڑاس چھوڑ رہی تھی۔ میں غیر ارادی طور پر جیب میں ہاتھ ڈال کر 2-4 شلنگ یوں ہی محسوس کرتا رہا۔ رات کا جادو جو راہگیروں کے دلوں میں تازگی بھر دیتا ہے اپنے جوبن پر تھا۔ سڑک کے کھمبوں پر لالٹینوں کی مدھم روشنی، خاموش اور سنسان رات، ان سب چیزوں کا اب مجھ پر اثر ہونے لگا تھا۔ یہ فضا جو سرگوشیوں سے معمور تھی، جس میں ہم آغوشیوں کی حرارت تھی، کانپتے ہوئے اقرار تھے، ادبولے جملے تھے اور دبی ہوئی کراہیں تھیں۔ ایک بڑے سے مکان کے برآمدے میں کچھ بلیاں پیار میں مصروف تھیں اور میرے پاس ایک چھدام بھی نہیں تھی۔ اور یہ کتنی بڑی تنگ دستی تھی، ایک بے بسی جس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ ایک شدید ندامت تھی، ایک ناقابل برداشت ذلت۔ میں پھر کسی بیوہ کے اندوختے کے بارے میں سوچنے لگا جسے میں چھین سکتا تھا۔ میں اسکول کے لڑکے کا رومال اور کسی فقیر کا بٹوا چرا سکتا تھا جسے میں کباڑی کی دکان میں لے جا کر فروخت کر سکتا تھا اور اپنے دھندے کو جاری رکھ سکتا تھا۔ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے، اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح مصروف رکھنے کے لیے میں راہگیروں میں نقص نکالنے لگتا ہوں، اور جب وہ میرے پاس سے گزرتے تو میں اپنے کندھے جھٹکنے لگتا۔ ذرا ذرا سی بات پر خوش ہو جانے والے طلبہ، میٹھی میٹھی چیزیں کھانے والے جو سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی غلط کاریوں کے بیچ کسی درجن کی پسلیوں میں ٹہوکا دے کر بو رہے ہیں، یہ نوجوان بانکے، بینک کے کلرک اور تاجر جو کسی جہازی کی بیوی کو بھی نہ ٹھکرائیں، ہر وقت بیئر پینے کے لیے ریستورانوں کے دروازوں پر گرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور کیسی کیسی عورتیں نظر آتی ہیں جن کے پہلو کل رات کی ہم آغوشیوں سے آج بھی گرم ہیں۔ سائس اور چوکیدار کے آغوشوں کی گرمیاں، ان کا تخت ہمیشہ نوواردوں کے لیے کھلا رہتا ہے، خالی رہتا ہے، بس اشارہ کرو اور تخت پر چڑھ جاؤ۔ اب کہ میں نے پٹری پر تھوکا، میں نے اتنا بھی نہ سوچا کہ میری تھوک کسی اور پر بھی پڑ سکتی تھی۔ میں اس وقت بھنایا ہوا تھا۔ مجھے ان لوگوں پر غصہ آ رہا تھا جو ایک دوسرے کی شناسائی کے لیے ہر گھڑی مشتاق رہتے تھے اور پھر جوڑوں میں تبدیل ہو کر میری آنکھوں کے سامنے ایک طرف کو چل دیتے تھے۔ میں نے اپنا سر اٹھایا اور اپنے آپ کو مبارکباد دی کہ میں اس بدعت سے بہت دور تھا۔ اسٹارنگ پلاؤ کے بازار میں مجھے ایک لڑکی ملی جس نے مجھے گھور کے دیکھا۔ شب بخیر، میں نے کہا۔ شب بخیر، اس نے جواب دیا اور رک گئی۔ یہ کیا؟ وہ اتنی رات گئے تک گھر سے باہر کیوں پھر رہی تھی؟ کیا ایک جوان عورت کے لیے سڑک پر گھومنا خطرناک نہیں تھا؟ کیا اس کو کسی نے نہیں بلایا تھا؟ اسے تنگ نہیں کیا گیا تھا؟ میں اسے صاف صاف پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا اسے کسی نے گھر تک چھوڑنے کی دعوت نہیں دی تھی؟ اس نے حیرانگی سے مجھے گھور کر دیکھا، سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لیا۔ شاید وہ سوچ رہی تھی کہ میں کیا واقعی اسے کوئی دعوت دے رہا تھا۔ اس نے دفتن میرے بازو میں اپنا بازو ڈال دیا اور بولی، آؤ چلیں۔ میں اس کے ساتھ چلتا رہا، لیکن جب ہم 10-15 قدم آگے نکل آئے تو موٹروں کے اڈے کے پاس میں رک گیا اور میں نے اپنا بازو اس کے بازو سے آزاد کرا لیا اور اس سے کہا، سنو پیاری، میرے پاس ایک کوڑی بھی نہیں۔ پہل تو اسے اعتبار نہ آیا۔ اس نے میری جامہ تلاشی لی، اسے کچھ بھی نہ ملا۔ وہ گھبرا گئی، اس نے اپنے سر کو جھٹکا دیا اور اس نے مجھے مفت خورا سمجھ لیا۔ شب بخیر، میں نے پھر کہا۔ ذرا ٹھہرو، وہ بولی، یہ جو تمہاری اینک ہے اس کی فریم کیا سونے کی ہے؟ نہیں۔ تو پھر جہنم میں جاؤ۔ میں چل پڑا،
चंद लम्हों के बाद वो फिर दौड़ती हुई मेरे पीछे चली आई और बोली, चलो, हुआ क्या, तुम मेरे साथ चले चलो। मैं इस पेशकश पर बेहद शर्मिंदा हुआ। एक बेसवा फराख दिली का सबूत दे रही थी। नहीं, मैंने जवाब दिया। इसके अलावा देर बहुत हो रही थी। मैंने बहाना किया कि मुझे एक जलसे में जाना था। कुछ भी हो, अब तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। मगर मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। मैं जानती हूं कि तुम किसी और के साथ जाना चाहते हो। नहीं, मैंने जवाब दिया। मैं देख रहा था कि मैं उस बेसवा के सामने बिल्कुल बेबस था। यह अजीब किस्म की बेसवा थी जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल थी। मैंने तहैया कर लिया कि मैं कोई हंगामा नहीं होने दूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने पूछा। मैरी। अच्छा तो मैरी, बात सुनो। वो बातें सुनने लगी। मैंने उसके अनोखे बर्ताव का जिक्र छेड़ा। वो बहुत हैरान हुई। अच्छा तो क्या उसने वाकई एतबार कर लिया था कि मैं भी उन लोगों में से एक था जो रात को लड़कियों के पीछे भागते रहते हैं? क्या वो वाकई मुझे इतना बुरा समझ रही थी? क्या मैं इब्तिदाई से उससे गुस्ताखी के साथ पेश आया था? क्या लोग उसी तरह बर्ताव करते हैं जब उनके दिल में कोई बुरी बात होती है? मैंने उसे अपनी तरफ रुजू कर लिया था और उसके साथ चलता रहा था। मैं देखना चाहता था कि वो मेरे साथ कब तक इस तरह चल सकती है। मैंने उसे अपना कोई अजीब व गरीब नाम बता दिया। अच्छा, शब बखैर, अब गुनाहों से बाज आ जाओ, मैंने इतना कहा और उसे वहीं छोड़ दिया। मैंने खुशी के मारे अपने हाथ मलने शुरू कर दिए और ज़ोर से चिल्लाया, दूसरों को नेकी के रास्ते पर लगाना कितनी बड़ी मुसर्रत है। शायद मैंने उस पस्ती में गिरी हुई औरत को ज़िंदगी भर के लिए बुलंदी की तरफ परवास का जज्बा दे दिया था। उसे रज़ालत से बचा लिया था, तबाही से महफूज कर दिया था। और जब वो घर जाके सोचेगी तो ज़रूर मुझे दाद देगी और अपनी मौत के वक्त मुझे याद करेगी और मेरी एहसानमंद होगी। हाँ, सच्चाई पर कारबंद रहना, मुअज़्ज़िज़ और सरबुलंद होना वाकई समरदार साबित होता है। मेरे जज्बात मचल उठे थे। मैं अपने आप पर निखार महसूस करने लगा। अब मैं इतना हौसलामंद हो चुका था कि हर उफ्ताद का मुकाबला कर सकूं। काश मेरे पास एक मोमबत्ती होती, मैं अपना मकाला तो ख़त्म कर लेता। मैं चलता रहा और अपनी चाबियों के गुच्छे को छकाता रहा, गुनगुनाता और सीटी बजाता रहा और मोमबत्ती हासिल करने के तरीके सोचता रहा। मोमबत्ती के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। नहीं, सड़क की लैंप के नीचे भी मैं अपने लिखने का सामान लेकर आ सकता था। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और कागजात लेने के लिए ऊपर चढ़ गया और जब मैं नीचे आया तो मैंने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और रोशनी के नीचे जम कर बैठ गया। चारों तरफ एक सन्नाटा सा था। मैं दूर एक कांस्टेबल के कदमों की भारी चाप सुन रहा था और पहाड़ियों के दामन से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ भी आ रही थी। कोई चीज़ मेरे ख्यालात में मुखिल नहीं हो रही थी। मैंने अपने कोट के कॉलरों से अपनी आंखें और अपने कान छुपा लिए और अपना पूरा जोर लगाकर मैं सोचने लगा, अगर कोई मुझे ऐसा ख्याल सूझ जाता जिससे मैं अपने मकाले को एक अच्छा सा इख्तितामिया मोड़ दे सकता तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी इमदाद साबित होता। मैं एक मुश्किल नुक्ते पर आकर रुक गया था। हालांकि इस मकाले में एक उठान होनी चाहिए थी, कोई नई बात, और फिर मंजिल की तरफ एक जस्त, जो जियाद का ताना बाना और फिर फौरन एक शोर करता हुआ खातिमा। लेकिन मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे थे। मैंने शुरू से आखिर तक मकाले को दोबारा पढ़ा, फिर भी मुझे कोई ख्याल न सूझा। मुझे कोई मुनासिब उठान मैसर न हुई और जब मैं अपने ख्यालात से उलझा हुआ था, कांस्टेबल आ गया और मुझसे थोड़ी दूरी पर हो गया और उसने इस तरह मेरा सारा मूड किरकिरा कर दिया। उसका क्या बिगड़ता अगर मैं मकाले का अंजाम सोच लेता। मेरे लिए ख्यालात के उलझाव से निकलना किस कदर दुश्वार था। मैं वहाँ 1 घंटे तक बैठा रहा। कांस्टेबल चला गया। सर्दी शदीद होती जा रही थी। मैं अपनी बेसूद कोशिश से मायूस होकर वहाँ से उठ खड़ा हुआ। मैंने दरवाज़ा खोला और अपने कमरे में चला आया। कमरे में बला की सर्दी थी। अंधेरे की वजह से मैं अपनी खिड़की को भी नहीं देख सकता था। मैं हाथों से रास्ता टटोलता हुआ अपने बिस्तर की तरफ बढ़ा, बूट उतार दिए और अपने हाथों से अपने पाँव गर्म करने लगा। मैं लेट गया। मैं अभी तक अपने कपड़े पहने हुए था। बहुत दिनों से मैं कपड़ों समेत सोया करता था। अगली सुबह को मैं रोशनी होते ही बिस्तर में उठकर बैठ गया और दोपहर तक यूं ही बैठा रहा। उस वक्त तक मैं मकाले की 10-20 सतरें लिखने में कामयाब हो गया था, लेकिन मकाले का इख्तिताम मुझे नहीं मिल रहा था। मैं उठकर खड़ा हो गया। मैंने बूट पहने और इधर उधर कमरे में टहलने लगा। दरअसल मैं अपने आप को गर्म करने की कोशिश कर रहा था। मैंने खिड़की में से बाहर झांका। बर्फ गिर रही थी। अहाते में बर्फ की एक मोटी तह जम चुकी थी और बर्फ की ये मोटी तह पटरियों तक चली गई थी जहां नलका लगा हुआ था। मैं कमरे ही में चहलकदमी करता रहा, यूं ही बेसूद से चक्कर लगाता रहा, दीवार को अपने नाखून से खुरचता रहा।
فرش پر انگلیاں بجاتا رہا اور پھر غور سے کان لگا کر کچھ سننے لگا۔ میری ان تمام حرکتوں کا کوئی مقصد نہیں تھا، لیکن میں ظاہر یہ کر رہا تھا کہ میں کسی نہایت اہم کام میں مشغول تھا، اور میں اس اثنا میں زور زور سے گنگناتا بھی رہا تھا تاکہ میں اپنی آواز آپ سن سکوں۔ کیا یہ دیوانگی نہیں تھی؟ ہاں تھی تو، لیکن میں ان باتوں سے اپنا دل خود بہلاتا رہا۔ 2 گھنٹے کے بعد میں نے دانتوں سے اپنے ہونٹ کاٹنے شروع کر دیے اور اپنے آپ کو مصروف رکھا، لیکن ان سب باتوں کو بند ہونا چاہیے تھا۔ مجھے لکڑی کی ایک قطرن چبانے کے لیے مل گئی اور ایک دفعہ پھر میں لکھنے بیٹھ گیا۔ شدید تکلیف کے بعد مجھے 1-2 فقرے سوجھے، نہایت یتیم سے الفاظ سوچتے جنہیں میں زور لگا کر گھسیٹ کر ایک اچھے مال میں بدلنے کی کوشش کرتا۔ پھر میں رک گیا۔ اب میرا ذہن بالکل ویران تھا۔ اب میں زیادہ محنت نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اب میں مزید کچھ نہیں لکھ سکتا تھا۔ اس لیے میں نے لکھے ہوئے جملوں کو گھور کر دیکھنا شروع کیا، ٹیڑھے بینگے لفظوں کو جانچتا رہا۔ وہ لفظ کاغذ پر بالوں والے کیڑوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ آخر میں مجھے مقالے کی کوئی سمجھ نہ آئی۔ وقت گزرتا گیا، سڑک پر آمد و رفت کی آواز میں سنتا رہا، گھوڑوں کی ٹاپیں اور موٹروں کی سرسراہٹ۔ استبل میں جنیز گھوڑوں کو دانہ کھلا رہا تھا۔ میں بھونچکا رہ گیا۔ ہاں تو گھوڑے دانہ کھا رہے تھے۔ میں نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، میرا سینہ جل اٹھا، دھندلکا پھیلنے لگا۔ میں ڈوبتا گیا، تاریکی میں دھنستا رہا، اکتا گیا۔ ایک دفعہ پھر بستر پر لیٹ گیا۔ انگلیوں کو گرم کرنے کے لیے میں نے انہیں اپنے بالوں میں پھیرنا شروع کر دیا۔ اس طرح کرنے سے کچھ بال اکھڑ گئے، انگلیوں میں سے بال پھسل کر تکیے پر آ رہے۔ اس وقت میں کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا، جیسے مجھے کسی چیز سے کوئی تعلق نہ ہو، کیونکہ میرے سر پر ابھی کافی بال تھے۔ میں نے اپنے آپ کو دوبارہ اس غنودگی سے جھنجھوڑ کر نکالنا چاہا، کیونکہ یہ غنودگی دھند کی طرح مجھے لپیٹے ہوئے تھی۔ میں بیٹھ گیا۔ میں اپنے گھٹنوں پر چانٹے مارنے لگا۔ میرا دکھتا ہوا سینہ جس قدر مجھے اجازت دے سکتا تھا، میں اسی قدر ہنس رہا تھا۔ میری یہ سب کوششیں بے سود تھیں۔ میں مر رہا تھا، بری طرح دم توڑ رہا تھا۔ میری آنکھیں کھلی تھیں اور میری نگاہیں چھت پر لگی ہوئی تھیں۔ میں نے اپنی انگلی منہ میں لے لی اور اسے چوسنا شروع کر دیا۔ میرے دماغ میں کوئی چیز کسمسا رہی تھی۔ ایک خیال جو عجیب قسم کا ارادہ لیے ہوئے میرے ذہن میں در آیا۔ فرض کرو کہ میں اپنی انگلی کاٹ کھاؤں۔ بس اس خیال کے آتے ہی میں نے آنکھیں بند کر لیں اور زور سے دانتوں کو بھینچ لیا۔